بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے ان یہودیوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کیجئے کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہ دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کے حسد اور تکبر کی سزا۔ مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی اور آپ پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا اور آپ کی نصرت و امداد کی بجائے مخالفت اور دشمنی کی، اور اس سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا، یہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی، اور اس کی وجہ سوائے حسد و بغض، تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں۔ چونکہ رسول اللہ ان میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ یہودی منہ چڑھا کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی حاکم نہیں، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتے ہیں، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ بس ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان یہودیوں پر غضب تھا، اور اب دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے سے نازل ہوا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری نہ ماننے کا، اور دوسرا غضب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری نہ ماننے کا۔ یا پہلا غضب وہ جو بچھڑے کے پوجنے کی بابت تھا، دوسرا غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر۔ چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے رسول اللہ کی نبوت سے انکاری ہوئے تھے، اور اس حسد و بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کیا تاکہ گناہ کا بدلہ پورا ہو جائے، جیسے اللہ کا فرمان ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، الآیات، یعنی میری عبادت سے جو بھی تکبر کرے گا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چوٹیوں کی طرح ہوگا جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلیں گی، اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ دوسری تمام قسم کی آگ سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ خواہش کے بندے، نفس کے غلام، یعنی جب ان سے قرآن کریم پر اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تورات انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں۔ قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی رسول اللہ کی تصدیق موجود ہے، جیسے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اہل کتاب رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہو۔
پس رسول اللہ کے انکار سے تورات و انجیل پر بھی ان کا ایمان نہ رہا۔ اس حجت کو قائم کر کے اب دوسری طرح حجت قائم کی جاتی ہے کہ اچھا تورات و انجیل پر تو تمہارا ایمان ہے، پھر اگلے انبیاء جو ان کی تصدیق و تابعداری کرتے ہوئے نئی شریعت اور نئی کتاب کے آئے بغیر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے نہ اس کتاب پر، تم محض خواہش کے بندے، نفس کے غلام، اپنی رائے قیاس کے ماتحت ہو۔ پھر فرمایا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام سے تم نے بڑے معجزات دیکھے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ، ان کی بد دعا سے بطور معجزے کے ظاہر ہوئے، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا، پتھر سے نہریں جاری کرنا وغیرہ تمام بڑے بڑے معجزات جو ان کی نبوت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی روشن دلیلیں تھیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، ادھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب بتاؤ کہ خود تورات پر اور خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی تمہارا ایمان کہاں رہا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے والی نہیں؟ من بعدہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد ہے، جیسے اور جگہ ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد آپ کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اپنی جانوں پر اس گوسالہ پرستی سے صریح ظلم کیا، جس کا احساس بعد میں خود انہیں بھی ہوا، جیسے فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ إِلَى آخِرِهِ، یعنی جب انہیں ہوش آیا، نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کو محسوس کرنے لگے، اس وقت کہا کہ اے اللہ، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں گے اور ہماری خطا نہ بخشیں گے تو ہم انتہائی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہود کا سب سے بڑا کفر۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرما رہے ہیں کہ طور پہاڑ جب سروں پر دیکھا تو اقرار کیا، لیکن جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے۔ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا، جس کے پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا۔ گو بچھڑا نیز تو نابود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگا رہا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اے یہودیوں ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے؟ بار بار کی عہد شکنیاں، کئی مرتبہ کے کفر، کیا سب بھول گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے کفر کیا، ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ افضل الانبیاء خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، جو سب سے بڑا کفر ہے۔